السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے آم کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آم گرمی کا پھل ہے جسے تمام پھلوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو آم کھول کر دکھا دوں جو آپ کھا رہے ہیں، کیا وہ آپ کی صحت کے لیے مفید بھی ہے، اور اگر ہے تو اس میں کون کون سی وٹامنز پائی جاتی ہیں جس کا آپ کی صحت کے لیے اشد ضرورت ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے آم کو کاٹتے ہیں۔ امید ہے آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی۔ چلیے اب اس کے اندر کے اجزاء کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، آم کے 165 گرام حصے میں وٹامن سی 67% پایا جاتا ہے، کاپر 20%، فولیٹ 18%، وٹامن B6 11.6%، وٹامن اے 10%، وٹامن ای 9.7%، وٹامن B5 6.5%، وٹامن کے 6%، RBF جس کو ہم ریبو فلیوین بھی کہتے ہیں 5%، وٹامن B1 4% پایا جاتا ہے۔ باڈی میں انرجی پیدا کرنے کے لیے بدن میں آکسیڈیشن ریئیکشن ہوتے ہیں جن سے فری ریڈیکلز نکلتے ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز ہمارے جسم کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو وٹامن سی بذات خود چونکہ ایک اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ لیول کو بڑھاتا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے۔ وٹامن سی ہمارے جسم کی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو یا تندرست انسان۔ امراض دل کی رسک کم کرتا ہے، یورک ایسڈ بدن میں کم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جسم کی تکالیف دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آئرن کو ایبزارب کرنے کی قوت بدن میں پیدا کرتا ہے، اس طرح بدن سے آئرن کی کمی دور ہوتی ہے، اور ریسرچرز کے مطابق 100 ملی گرام وٹامن سی بدن میں 67% آئرن کے ایبزارب ہونے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ وٹامن سی بدن میں قوت مدافعت کے وائٹ بلڈ سیلز پیدا کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک مخصوص تہ چڑھا کر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، دماغی اور سوچنے کی قوت بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ کاپر ہمارے پاس ہیوی میٹل ہے، اور یہ واحد ہی ہیوی میٹل ہے جو کہ انسان کے بدن کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کاپر ریڈ بلڈ سیل بناتا ہے، کاپر بدن کی حرارت اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کاپر بھی وٹامن سی کی طرح آئرن کے ایبزارپشن میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں اور کنیکٹیو ٹیشوز آپ خود تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ان کو کاپر ڈیولپ کرتا ہے اور مینٹین بھی کرتا ہے۔ فولیٹ جسے وٹامن B9 بھی کہتے ہیں، بدن میں ریڈ بلڈ سیل اور وائٹ بلڈ سیل کے بننے میں مدد دیتا ہے۔ بدن میں DNA اور RNA بنانے میں بے حد مدد کرتا ہے، جو کہ بڑھتے ہوئے جسم کے وقت جیسے کہ پریگنینسی اور نومولود کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ فولیٹ مختلف اقسام کے کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ وٹامن B6 موڈ کو امپروو کرتا ہے، ڈپریشن کو کم کرتا ہے، اور اولڈر ایڈلٹس میں چونکہ اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ان کو وہ بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ نازیا وومیٹنگ جو کہ پریگنینسی کے دوران ہوتے ہیں، اس کی افیکٹو ٹریٹمنٹ کے لیے وٹامن B6
30 سے 75 ملی گرام ہر دن استعمال کیا جاتا ہے۔ وٹامن B6 ہمارے آرٹریز میں جو کچرا جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو وٹامن B6 کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن B6 آنکھوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ وٹامن اے ہمارے آئی سائٹ کو نائٹ بلائنڈنس سے بچاتا ہے اور بڑھاپے کے ساتھ یعنی ایج بڑھنے کے ساتھ جو نظر میں کمی آتی ہے اس کو روکنے میں مدد دیتا ہے، اور کینسر جیسے کہ لنگ کینسر یا بلیڈر کینسر یا کرویل کینسر، اس کے رسک کو بھی کم کرتا ہے۔ وٹامن اے امیون سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے اور وٹامن اے بونز کو بھی ہیلدی رکھتا ہے۔ یہ ہڈیوں میں جو فریکچرز آتے ہیں ان کو کم کرتا ہے یا بچاتا ہے۔ وٹامن ای اسکن کے لیے موئسچرائزنگ کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای واؤنڈ ہیلنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی زخم ہو تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی وٹامن ای مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای نیل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وٹامن B5 ریڈ بلڈ سیل بناتا ہے، سٹریس سے ریلیٹڈ اور سیکس ہارمونز کو بنانے میں مدد دیتا ہے، ہاضمہ نالی کو اچھا بناتا ہے اور اسے مینٹین رکھتا ہے۔ وٹامن B5 کے سپلیمنٹ کولیسٹرول کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وٹامن B5 کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وٹامن کے ہڈیوں کی مضبوطی اور زخم کو ٹھیک کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن کے بی فیٹ سولوبل وٹامن ہے جو کہ پروٹین بناتا ہے ہڈیوں کی صحت کے لیے، مضبوطی کے لیے اور نارمل بلڈ کلوٹنگ کے لیے۔ وٹامن کے دوسرے وٹامنس کے ساتھ ٹیم اپ ہوتا ہے، یعنی ایک ٹیم بناتا ہے اور کیلشیم کے لیے راستہ بناتا ہے تاکہ کیلشیم ٹھیک طریقے سے ہڈیوں تک پہنچے۔ وٹامن کے چونکہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھا رول پلے کرتا ہے، تو اس لیے کچھ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ وٹامن کے کو ہڈیوں کی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوٹاشیم، جسے کیمیکلی کے الفابیٹ کے ساتھ ڈینوٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمارے بدن میں فلوئڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے، چونکہ ہمارا بدن 60% پانی سے بنا ہے اور 40% ہمارے اس پانی کا سیلز میں موجود ہے اور باقی پانی ہمارے ان سیلوں سے باہر موجود ہے۔ پوٹاشیم نروس سسٹم کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ نروس سسٹم وہ سسٹم ہے جو کہ ہمارے جسم کے ہر ایک حصے سے میسج کو دماغ تک پہنچاتا ہے اور دماغ سے بدن کے ہر ایک حصے کو میسج واپس بھی بھیجتا ہے۔ ان ہی میسیجز کے تھرو ہمارے بدن کا ہر ایک حصہ کنٹرول ہے اور مسلز تمام کے تمام ان ہی میسیجز کے تھرو کانٹریکٹ ہوتے ہیں یا ریلیکس ہوتے ہیں۔ ان میسیجز کو نرو امپلس کے تھرو بھیجا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نرو امپلس تبھی جنریٹ ہوتے ہیں جب سوڈیم آئنز ہمارے سیلز کے اندر جاتے ہیں اور جب پوٹاشیم آئنز سیل سے باہر آتے ہیں، تب جا کر انر امپلس جنریٹ ہوتا ہے۔ دراصل آئنز کے اندر جانے یا باہر آنے سے ایک وولٹیج جنریٹ ہوتا ہے جو کہ نرو امپلسز کو جنریٹ کرتا ہے۔ سب سے عام اور مشہور پھیلی ہوئی بیماری گردوں کی پتھری کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے اجزاء، ایسے خوراک جس میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہو، بلڈ پریشر، دل کے مسائل
اور گردوں کی پتھریوں اور باقی جتنے بھی مسلس کے ساتھ ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کی علاج کے لیے بہت بہتر ہے۔ ایسے خوراک اور اجزاء جس میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہو بلڈ پریشر کو کم کرنے اور کڈنی سٹونز کو یعنی گردوں کی پتھریوں کو ختم کرنے اور اس کے علاوہ باقی مسلس کے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آر بی ایف جسے وٹامن B2 بھی کہتے ہیں اوورال اچھی صحت اور گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وٹامن کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس کو انرجی میں تبدیل کرتا ہے اور اسکن کو ڈیولپ کرنے میں آئی ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے۔